السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا جو کہ ایک محنتی اور رحم دل انسان تھا۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ دوسرے گاؤں میں میرا ایک دوست رہتا ہے اور اس کو ملنے کے لیے میرا بہت جی کرتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے دوست کو ملنے چلا جاؤں۔ اس کی بیوی نے مؤدبانہ انداز میں کہا، آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، میں آپ کے لیے کھانا پکاتی ہوں۔ وہ کسان نہانے چلا گیا۔ جب نہا کر واپس آیا تو کھانا تیار تھا۔ کسان نے کھانا کھایا اور رب العزت کا شکر ادا کر کے سفر کے لیے چلنے لگا تو اس کی بیوی اس کے قریب آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کپڑا لپیٹا ہوا تھا۔ کسان بیوی کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، یہ کیا ہے؟ بیوی مسکراتے ہوئے بولی، آپ سفر پر جا رہے تھے، اس لیے میں نے اس کپڑے میں آپ کے لیے تھوڑا سا کھانا لپیٹ دیا ہے۔ جہاں کہیں بھوک لگے اس کھانے کو کھا کر اپنی بھوک مٹا دینا۔ اس وقت امیر لوگ گھوڑوں پر سفر کرتے اور غریب پیدل۔ کسان نے وہ کپڑا بیوی کے ہاتھ سے پکڑا اور بیوی کو اللہ حافظ کہہ کر اپنے سفر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ایک جنگل تھا۔ کسان سفر کرتا ہوا جب اس جنگل میں آیا تو اچانک اس کی نظر ایک بندر پر پڑی جو پیاس کی شدت کی وجہ سے اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا تھا۔ جو ہی کسان کی نظریں اس بندر پر پڑی اس کے دل میں ترس آ گیا۔ اس نے ہمت کر کے اس بندر کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور ادھر ادھر پانی تلاش کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اسے ایک پرانا کنواں دکھائی دیا۔ وہ کنویں کی طرف چل پڑا۔ جب قریب پہنچا تو دیکھا کنویں میں پانی تو تھا لیکن اس کی پہنچ سے دور۔ کہ اس پانی کو کیسے حاصل کروں؟ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے اپنے سر سے پگڑی اتاری، پھر اپنی قمیض اتاری، ان دونوں کو آپس میں گانڈ دے کر جوڑ لیا اور نیچے پانی کی طرف لٹکایا۔ جب وہ کپڑا اچھی طرح سے بھیگ گیا تو اسے باہر نکال کر زمین پر تھوڑا سا کھود کر اس جگہ پر کپڑوں کو نچوڑا۔ پانی اس جگہ جمع ہو گیا۔ بندر نے وہ پانی خوب سیر ہو کر پیا۔ جب بندر نے وہ پانی پی لیا تو اس کسان نے کھانا نکالا اور آدھا کھانا اس بندر کو دے دیا اور وہاں سے اپنے سفر پر چل پڑا۔ کچھ ہی سفر کیا کہ اس نے دیکھا وہ بندر کسان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اب وہ بندر کسان کا دوست بن چکا تھا۔ بندر سارا سفر کسان کے ساتھ رہا۔ کسان اپنے دوست کو مل کر جب اپنے گھر پہنچا تو بندر اس کے ساتھ اس کے گھر آ گیا۔ اس کے بعد کسان بیل لے کر کھیتوں پہ جاتا تو بندر اس کے ساتھ جاتا۔ مویشیوں کا چارہ کاٹنے جاتا تو بندر ساتھ جاتا۔ کسان اور بندر کی اس دوستی کو کافی عرصہ گزر گیا۔ ایک دن کسان اپنے کام سے فارغ ہو کر سو رہا تھا۔ بندر اس کے پاس بیٹھا تھا۔ ایک مکھی آئی اور کسان کے منہ پر بیٹھی تو بندر نے اسے اڑا دیا کہ میرے دوست کے آرام میں خلل نہ پڑے۔ مکھی دوبارہ پھر آئی تو بندر نے اسے پھر اڑا دیا۔ اسی طرح کئی بار مکھی آئی اور بندر اسے اڑا رہا۔ بالآخر بندر تنگ آ گیا۔ اب مکھی پھر سے آئی تو بندر نے کسان کا ساتھ ہی پڑا خنجر اٹھایا اور اس مکھی کو دے مارا۔ مکھی تو اڑ گئی لیکن کسان کا ناک آدھا کاٹ گیا۔ پیارے دوستو، اسی لیے تو بزرگوں نے کہا ہے کہ نادان دوست سے دانا کی دشمنی بہتر ہے۔ نادان کی دوستی باعث شرمندگی ہوتی ہے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کرنا۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ نیکسٹ ملتے ہیں ایک اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔